الحمدللہ آج 17 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 162 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اس چیز پہ کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے عہدے کے اوپر فائز کر دیا گیا اور وہاں کی جو سمجھ لیں اکانومی تھی وہ ساری کی ساری ان کے حوالے کر دی گئی، فائنانس منسٹر بھی وہ بن گئے، اور یہ عہدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے خود مانگ کر لیا تاکہ وہ مصر کو جو آنے والے 7 سالوں میں تکلیف ہے اس میں نجات دلا سکیں اپنی اسٹریٹجیز کے ذریعے۔ کس طریقے سے انہوں نے معاملات کو چلایا وہ ایران والوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس فلم کے اندر فلمایا، جو 45 قسطوں کے اوپر ڈرامہ سیریل پوری بنائی ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ اب قحط کے سال شروع ہو چکے ہیں، یعنی 7 سال جو ہیں وہ فراوانی نعمت کے گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکپ کر دیا۔ اب قحط کے سال شروع ہو چکے ہیں اور مصر ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی سویلائزیشن تھی، شام کے لوگ بھی وہاں آئے غلے کی تلاش میں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس تکلیف سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ وہ پیغمبر کی اولاد تھے، ان کے والد بھی زندہ تھے، لیکن ان زمانوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا۔ بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، ظاہر غلے کی تلاش میں پہنچ گئے الٹیمیٹلی وہاں تک۔ یقیناً اس میں چیزیں سکپ ہیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ اس طرح آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ورنہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہے اسے نچلے کے معاملات کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون لوگ غلہ لے کے جا رہے ہیں اور کس کس ملک سے آ رہے ہیں۔ ایک اجمالاً تو تعارف ہو سکتا ہے لیکن اسپیسیفکلی ایسا نہیں۔ تو یقیناً یہ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سکپ کیا ہے، اس کے پیچھے وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوں گی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا اور انہوں نے ڈیوٹی لگا دی۔ ان دنوں میں تو شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی تھیں اور دروازوں کے ذریعے لوگ انٹر ہوتے تھے، پورا انٹری کا ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں بتا دیا ہوگا یقیناً کہ اس طریقے سے جو لوگ آئیں گے شام سے تو مجھ سے ان کی ملاقات ضرور کروانی ہے، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ ڈرامہ سیریل جو فلمائی ہے ایران والوں نے اس میں سب کچھ دکھایا ہے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، بس وہ داخل ہوئے ان پر، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابہ ہیں، یوسف علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے، اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر کی ڈائریکٹ اولاد ہے، اس کے باوجود وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ سامنے جو عزیز مصر کے عہدے کے اوپر فائز ہے شخص، یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بابد شاہی کوئی نہیں، جو کہتے ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغمبر کو نہ بتائے انہیں نہیں پتا چلتا، باقی لوگ تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے خوراک کا پورا بندوبست کر دیا جس کے لیے وہ لوگ آئے تھے،
قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو انہوں نے کہا، اب ظاہر اس میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ ہے، یقیناً انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا ہوگا، ان کی پوری رودات سنی ہوگی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنے بھائی ہو تم، تو کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بھی آگے تعارف کروایا ہوگا. تو اس سے سارے کے سارے معاملات آگے چلے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے فرینکنس شو کی، ورنہ ڈائریکٹ وہ کرتے تو کسی بیوقوف آدمی کو بھی اگر یہ بات کی جائے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی اس کا کیا لینا دینا ہمارے اس بھائی کے ساتھ جسے ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو بڑے پلان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو مینج کیا، لیکن وہ تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کا مقصد کسی کی بایوگرافی ٹائنیز ڈیٹیل تک بتانا نہیں، بلکہ اس سے مورل لیسن حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ مسنگ لنکس قرآن حکیم کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ مختلف واقعات کے اندر دیکھیں وہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح کے مسنگ لنکس جب احادیث کے اندر آتے ہیں تو منکرین احادیث ان کے اوپر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا تان پھر قرآن پاک کے واقعات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بے ایمانی پر اترا ہو تو اس طرح کے تان وہ کر سکتا ہے کہ بھئی پوری مصر کی حکومت کے اندر جب فرعون نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے بتانا کہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس زمانے میں غیر انبیاء پہ بھی وحی ہوتی تھی، اور انہوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا. بھئی جب ان کی بہن وہاں پہنچی تو فرعونیوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہی عورت پیچھے کیوں آئی ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اسی کا دودھ کیوں اس کے لیے میچ کر گیا. پلس دودھ تو بغیر اولاد کے آتا نہیں ہے، اس زمانے میں تو اس قسم کے کوئی میڈیکل علاج تو نہیں تھے جس کے ذریعے آپ مصنوعی طور پر دودھ اتار لیں. تو فرعونیوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی تیرا جو یہ دودھ اترا ہے تو تیری اپنی اولاد کدھر گئی جو پیدا ہوئی تھی، تو اس کا کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے. یہ سارے مسنگ لنکس ہیں قرآن میں، لیکن یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس میں کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان سے یہ ساری چیزیں اوور لک ہو گئی. یہاں پہ بھی مسنگ لنکس ہیں، لیکن یقیناً اسی طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا. تو انہوں نے کہا کہ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ اب جب اگلی دفعہ آؤ گے، ظاہر یوسف علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ 7 سال اب انہوں نے تکلیف قید سالی کی کاٹنی ہے، تو اگلی دفعہ جب آؤ گے اگر وہ یہ بھی ڈائریکٹلی کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ تو تم نے آنا ہی ہے، تو پھر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اسے کیسے پتا ہے کہ اگلے سال پھر قحط ہوگا، کیونکہ یہ تو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا تھا کہ 7 سال قحط ہونے ہیں. وہ تو بادشاہ کا وہاں خواب تھا اور یہ سارے معاملات تھے. تو انہوں نے یقیناً اسی طریقے سے بات کی ہوگی کہ نیکسٹ بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو بھائی اس بھائی کو لے کے آنا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، چھوٹا بھائی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے بدلے 1 اونٹ کا سامان مل رہا ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں 1 اونٹ کا سامان فالتو مل جائے گا، یہ فائدہ ہوگا. تو تمہارے باپ کی نسبت کی وجہ سے جو بھائی ہے، یعنی ماں تو چونکہ الگ تھی لہذا باپ کا ذکر کیا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور کتنی بہترین میں نے مہمان نوازی کی. تو تم اپنے اس بھائی کو بھی اگلی دفعہ لے کر آنا. اور یاد رکھنا، اور یہ بات انہوں نے غصے میں نہیں کی ہوگی جو اگلی بات ہے، یقیناً فرینکنس میں کی ہوگی. جس طرح یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگلی بار آئے نا تو یار بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا ورنہ میں نے تمہیں گھر میں انٹر نہیں ہونے دینا. لیکن جب اتنی بڑی پوسٹ کا بندہ یہ بات کر رہا ہو نا، وہ چاہے مزاح میں بھی کر رہا ہو، وہ سیریس لی جاتی ہے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اپنے اس بھائی کو نا اگلی دفعہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو دیکھنا پھر کوئی پیمانہ تمہیں میری طرف سے نہیں دیا جائے گا اور نہ اس طرح کا قرب نصیب ہوگا. ظاہر ہے کوئی اسپیشل انہوں نے ان کو گیسٹ بنایا ہوگا، تو اس قسم کا اب قرب تمہیں دوبارہ نہیں ملنا، میرے پاس پھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے باپ سے
اور بے شک ہم اس کے اوپر اپنی پوری جو زور لگانے والا معاملہ ہے وہ کر دیں گے، باقی ابا کی مرضی۔ اب دیکھیں کہ ابھی بھی وہ اسے اس طریقے سے آن نہیں کر رہے، اور دیکھیں بات کرنے کا انداز کیا ہے کہ اس کے باپ سے بات کریں گے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ابا سے بات کریں گے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کوئی ایکسیپٹنس نہیں دی تھی کہ ٹھیک ہے اس کے ابے سے بات کریں گے۔ بھئی اس کا ابا تمہارا ابا ہے نا، جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ابا جی سے پوچھیں گے اور اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے۔ یہ ایک ایک جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ڈال دیتے ہیں۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پر غلام تھے جو اس خدمت کے اوپر مامور تھے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ ساز و سامان ساتھ لے کے آئیں جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے گندم، واپسی پر ان کو بتائے بغیر وہی جو گندم کی بوریاں ہیں ان کے اندر ان کا وہ سارا سامان رکھ دینا۔ اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یہاں پہ یہ نہیں ذکر کہ ان کی کرنسی وہاں رکھ دینا جس کے عوض انہوں نے خریدا ہے۔ اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یعنی لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ الفاظ ہیں کہ جو وہ سامان لے کر آئے ہیں نا جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے، واپسی پہ وہ سامان ان کے غلے میں رکھ دینا۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں میری اس مہمان نوازی کو بھی واپسی پر۔ اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، جب وہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو انہیں ہماری یہ شفقت بھی یاد آئے تو شاید وہ اگلی دفعہ لوٹ کر آ جائیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے پورا انشور کیا ہے، ہر طریقے سے ان کے لیے ایک بساط بچھائی ہے کہ جاؤ گے کدھر، ایتھے ہی آؤ گے واپس۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، اے ہمارے ابا جان ہم سے تو وہ غلہ روک دیا گیا ہے، یعنی ہمیں یہ دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو نہ لے کر گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ماں کی طرف سے بھی، ان کو آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جملہ جب انہوں نے بولا ہوگا اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کیا ناگواری آئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا جواب نقل کیا ہے، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی، انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اوپر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں اس بیٹے کے بارے میں بھی جس طرح کہ اس کے بھائی کے کیس میں ہوا تھا اس سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام۔ آج کی لینگویج میں اسے عموماً کہا جاتا ہے ٹونٹ کرنا، میڑا مارنا، ہاں اردو ایک کام ہو ایسی نا۔ اس کا مطلب ہے جہاں پہ ضرورت پڑے نا وہاں پہ آپ کسی شخص کی پرانی غلطی کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، اور یہ سنت ہے پیغمبر کی۔ لہٰذا ہم بھی جب کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیں نا کہ بھائی یہ پچھلی دفعہ جو تم نے کام ڈالا تھا نا، آندہ کیمرے کو احتیاط سے لگانا ہے، آڈیو اس کی صحیح طریقے سے ریکارڈ کرنی ہے، اس وقت یہ ہو گیا تھا، تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ انہیں یعقوب علیہ السلام کی سنت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان لرن کرتا ہے ان چیزوں سے۔ جس طرح تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا اسی طریقے سے اب میں اس کے معاملے میں بھی تم پر اعتماد کر لوں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور بے شک اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ دیکھیں پیغمبر کتنے گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی تکلیف بظاہر مخلوق کی طرف سے بھی اٹھانی پڑی ہے تو اسے تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یقیناً
اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے. اگر اللہ کی اس وقت مرضی ہوتی تو مجھے یوسف اسی وقت مل جاتا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی جو یہ سارا معاملہ ہوا. اب اگلی قسط اس کی آنے والی ہے، وہ یہ کہ ابھی تو انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر کیا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے بھائی ہیں، وہ تو انہیں عزیز مصر کے طور پر دیکھ رہے تھے. اگلی قسط یہ آئی وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا گندم والا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنا سارا سامان جو تھا وہ وہیں پر پا لیا جس کے عوض انہوں نے گندم لی تھی. ردت الیہم، کہ انہیں واپس کر دیا گیا. وہ قالوا یا ابانا، لو جی ان کو ایک اور موقع مل گیا کہ اونٹتے کوئی گنجائش نہیں ہے، ویکھ لو کتنا اچھا بندہ ہے جہدے کول تواڈے پتر نو لے کے جا رہے ہیں. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا جان، ما نبغی، اب اور ہم کیا چاہیں گے سوائے اس کے کہ جو اتنے بڑے احسان کرنے والا شخص ہے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ ہمارا جو سرمایہ تھا جس کے عوض ہم نے گندم خریدی تھی وہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو اب وہ ظاہر ہے کہ اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنے اہل خانہ کے لیے خوراک لے آئیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس کے جانے کی برکت یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کا سامان ہمیں فالتو مل جائے گا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ غلہ جو ہم آلریڈی لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے. تھوڑا اس لیے ہے کہ ہر اونٹ کے اعتبار سے انہیں ایک فیملی کا کھانا ملا تھا نا، تو بنیامین تو گیا نہیں تھا، تو اس کی فیملی نے اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا تو نہیں کرنا تھا نا، تو وہ ڈیوائیڈ کیا نا. جو باقی کے 10 بھائی تھے ان سے تھوڑا تھوڑا لے کر کیا. تو انہوں نے ابا جان کو یہ کہا کہ دیکھیں پہلے ہم نے 10 نے مل کے اس کی فیملی کو بھی شیئر کیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ اسے بھی ساتھ بھیجیں، کیونکہ پہلے ہی کھانا تھوڑا ہے، یہ اپنے حصے کا کھانا تو ہمارے ساتھ لے کر آئے نا. قال لن ارسلہ معکم، انہوں نے کہا میں کبھی بھی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، کہ تم میرے ساتھ پختہ عہد کر لو اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کی قسم مجھے دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، یعنی ظاہری اسباب کے اندر پوری حفاظت کرو گے، سوائے اس کے کہ سارے کے سارے ہی گھیر لیے جاؤ. یعنی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ تم سب کے سب پکڑے جاؤ پھر تو میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا، لیکن تم سلامت واپس آ جاؤ اور اسے نہ لے کر آؤ، اس حوالے سے مجھے پکا عہد دو اللہ کا. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے پختہ عہد دے دیا اپنے والد کو اس حوالے سے، قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے اوپر گواہ ہے، جو تم میرے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہو، میرے ساتھ عہد کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی کوئی کافر نہیں تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، صحابہ تھے، پیغمبر کی اولاد تھے. اس کے باوجود دیکھیں ان سے کتنی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اپنے بھائی کے حق میں اور پیغمبر کے حق میں. وقال یا بنی، اب جاتے ہوئے والد کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے اپنے بچوں کو، تو انہوں نے ایک کرٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا کسی ایک دروازے سے اکٹھے 11 بھائی داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ 11 بھائی اس طریقے سے انٹر ہو رہے ہیں تو نظر تو لگ جاتی ہے، نظر لگنا تو برحق ہے. نظر سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت کی کہ آپ نے اکٹھے داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے. جو مختلف دروازے ہیں شہر کے، 2 بھائی ایک طرف سے داخل ہو جائیں، 3 دوسری طرف سے، پھر اس طریقے سے مختلف آگے جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ میرا اس قسم کا کوئی تدبیر والا معاملہ، ان الحکم الا للہ، بے شک حکم تو نہیں مگر اللہ کا، لیکن تدبیر آپ نے ساتھ کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر آپ نے چھوڑ دینی ہے، ہاں کہ آپ جناب دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک دیں اور خالی پیپر دیں تو فیل ہی ہوں گے نا۔ کوشش کریں، دعا بھی کریں، سب کچھ کرنا ہے پیرلل میں۔ حکم تو نہیں مگر اسی اللہ کا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی ہستی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پس جب وہ داخل ہوئے شہر مصر میں اسی طریقے پر جو ان کے والد نے انہیں تعلیم دیا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب کتنے ہفتوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے وہ یہاں ڈسکس نہیں ہوا، ڈائریکٹ وہ شہر مصر میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اوپر ورڈکٹ دے رہا ہے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ جو یوسف علیہ السلام کے والد کا مشورہ تھا اپنی اولاد کو، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ، الا سوائے اس کے کہ حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، کہ یوسف علیہ السلام کے جو دل میں ایک خیال تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ ظاہر ہے کہ احتیاط والا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں، اذکار اور اسی طریقے سے اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو تقدیر میں تکلیف آنا لکھی ہوئی ہے وہ بہرحال آنی ہے، وہ نہیں ٹلے گی۔ البتہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا یا یہ تدبیر اختیار کرے گا تو میں اس کے لیے یہ معاملہ بدل دوں گا، وہ بدل جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ورنہ تو دعا کی اہمیت ہی ختم ہو جائے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ضرور سکھائے ہوئے ہیں، اذکار کی شکل میں، تدبیر کی شکل میں، لیکن بہرحال عقیدہ یہ کلیئر کر لیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ اسے تقدیر کا حصہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایسا ہونا ہی ہے۔ اور یہ سب کچھ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا۔ جو تکلیف پہنچنی ہے وہ تو پہنچنی ہے۔ اب دیکھیں غزوہ احد سے ایک دن پہلے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ان کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے گی اس جنگ کے اندر وہ پہلے ہی دکھا دی گئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعائیں نہیں کی ہوں گی اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے؟ یقیناً اپنی تو پوری تدبیر استعمال کی ہوگی، لیکن جو تکلیف آنی تھی وہ تو آئی۔ تو یہاں پر بھی جو تکلیف یعقوب علیہ السلام کے حصے میں لکھی تھی وہ تو آنی تھی۔ ایک تکلیف سے تو بچ گئے کہ نظر نہیں لگی، لیکن دوسری تکلیف جو بڑی تھی کہ جس بیٹے بنیامین میں وہ اپنے گم شدہ بیٹے یوسف کو تلاش کرتے تھے وہ بھی جاتا رہا۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اب یہ آخری درجے کی تکلیف ان پہ آ گئی، اور اس سے یعقوب علیہ السلام کو بھی کلک کر گیا کہ اب یہ جو اتنے بڑے لیول کی تکلیف میرے پر آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرا امتحان باقی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے پیغمبر کے کیس میں تو بہت سینسٹیو ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جو شدید محبت تھی نا، وہ پیغمبر کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ مخلوق کی محبت اتنی دل میں گھر کر جائے کہ کہیں توحید کمپرومائز ہو جائے۔ اگرچہ
پیغمبر کی توحید کبھی کمپرومائز نہیں ہوئی، لیکن جس اعلیٰ درجے کی توحید ہے پیغمبروں کی، اس کیس میں تو ذرا سی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی. اور وہ جو لغزش والا معاملہ تھا اس کی کمپنسیشن بھی یعقوب علیہ السلام نے تلاش کر لی تھی. بنیامین میں وہ اپنے اس بیٹے یوسف کو دیکھتے تھے. جب تک بنیامین کو الگ نہ کیا جاتا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی جو تکلیف ہے وہ اپنی ایپیکس کو نہیں پہنچنی تھی، جو قرآن میں بھی ہے کہ اہل ایمان اور انبیاء پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ مدد اس وقت قریب آتی ہے جب اپنے ایپیکس کو معاملہ پہنچ جاتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، تو جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے محل میں. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے تو پہلے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوں گی. آگے جی آوا الیہ، تو انہوں نے اپنے قریب بلایا اخاہ، اپنے بھائی کو، جو ان کا بھائی تھا. بھائی تو سارے تھے، جو والدہ کی طرف سے بھی کامن تھا. قال انی انا اخوک، تو ان کا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، گمشدہ بھائی جو یوسف. اب یہ بات کرنے کے لیے انہوں نے کتنا ٹائم لیا ہوگا، کتنا ذہن بنایا ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات کی ہوگی، ورنہ تو انہوں نے خوشی سے کیا ان کا حال ہونا تھا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ضبط والی کی، اور وہ انہوں نے اس فلم کے اندر فلمایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا میسج ان تک پہنچایا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب غم زدہ نہ ہونا جو کچھ ان بھائیوں نے کیا، خواہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا یا ان کے بعد بنیامین کے ساتھ بھی کیا. اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ اسے وہ مرتبہ تو نہیں دیتے ہوں گے جس کے بڑے بھائی کو انہوں نے مرتبہ نہیں دیا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، اور اسی بڑے بھائی کی محبت کو جس بھائی کے اندر ان کا والد تلاش کرتا تھا تو اسے بھی کبھی ایکسیپٹنس نہیں ملی ہوگی. یقیناً اس میں تو کوئی بات دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے تسلی دی. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اب پھر وہی اسٹیج آ گئی کہ جب پورا ساز و سامان انہوں نے دے دیا ان کو، تو اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سجھائی کہ آپ اس طریقے سے کریں اور اس بھائی کو روک بھی لیں اپنے پاس، اور باقی بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہاں پر جو قانون تھا اس کی وائلیشن بھی نہ ہو. اور اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا؟ اب یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں توریہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، لیکن جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا یہ جائز ہے. جب وہ پورا ساز و سامان ان کو دے دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو انہوں نے اپنا ایک قیمتی جو پیالہ تھا نا وہ اپنے بھائی کے ساز و سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اور ظاہر فوراً تو نہیں پکارا، وہ سامان میں طریقے سے رکھ دیا. اس کے بعد وہ قافلہ روانہ ہو گیا، پیچھے سے آواز لگائی، کیونکہ یہ ایک آواز لگانے والا جو آواز لگا رہا ہے تو یقیناً تھوڑا وہ دور چلے گئے ہوں گے، ورنہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ پیچھے کیا پلان ہو رہا ہے. اس نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بے شک تم تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ چور ہو، ضرور چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا کہ تمہاری کون سی چیز گم گئی ہے جس چوری کا الزام ہم پہ لگا رہے ہو؟ ہم تو وہی غلہ لے کے نکلے، چوری کہاں سے کر لی؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نا اس کا ایک پیالہ ہے بڑا قیمتی، وہ گم ہو گیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص بھی ڈھونڈے گا نا اسے ہم ایک اونٹ کے برابر غلہ فری دے دیں گے انعام کے طور پر. اور پکا کر دیا، کہیں شک بھی نہ پڑے.
تو مطلب اس کے بعد انہیں یقین آ گیا ہوگا کہ یقیناً کوئی چیز گھمی ہوئی ہے، کوئی ہمارے خلاف پلان نہیں ہو رہا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس ندا دینے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ اگر کوئی یہ گمشدہ پیالہ لے آئے، جہاں سے بھی لے آئے، تو ہم اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیں گے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بے شک تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم کوئی زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، ہم تو خود 2 وقت کی روٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، خدا خدا کر کے ہمیں یہ غلہ ملا ہے، تو ہم نے اس قسم کی حرکت کیوں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے اتنا بڑا فساد کھڑا کر لیں، اتنی بڑی سلطنت کے ایک بڑی پوسٹ کے بندے کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی تو بات ٹھیک ہے۔ وما کننا سارقین، اور ہم اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو یوسف علیہ السلام کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ اور تمہارے قافلے میں سے ہی کوئی مال نکل آئے۔ اب چونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو سزا وہاں پہ رائج تھی بنی اسرائیل کے اندر ٹریڈیشن میں، وہی انہوں نے بتا دی کہ بھئی ہم تو اپنے چوروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، انہوں نے کہا کہ بدلہ یا سزا اس چیز کی کہ جس کے سامان میں وہ چیز نکل آئے، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ، یعنی اس کو تم نے غلام بنا لینا۔ ظاہر ہے غلامی والا سسٹم تو چل رہا تھا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طریقے سے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے علاقے میں تو یہی چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ یہی تو چاہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ان کے علاقے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بات چھپاتے بھی نا تو یوسف علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ ادھر کے قانون کو چھوڑو، تم بتاؤ تم کیا سزا دیتے ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ میں نے اس کے عوض اپنے بھائی کو روکنا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے منہ سے بول کے کہہ دیا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی بنیامین جو ان کا بھائی تھا اس کے سامان سے پہلے باقی لوگوں کے سامان کی۔ ڈائریکٹ ادھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے یہ چیز کہ تو پورا پلان ہوا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے باقی چیک کرو نا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس کو ہم نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ قبل وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے ساز و سامان کی تلاشی سے پہلے باقیوں کی لی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور اس کے بعد انہوں نے آخر کار وہ پیالہ ریٹریو کر ہی لیا ان کے بھائی بنیامین کے سامان میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ وہ تدبیر ہے جو ہم نے یوسف کو سکھائی تھی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تدبیر اگر بخاری شریف میں آئی ہوتی نا تو منکرین احادیث کے ہاتھ میں اتنا بڑا کوڑا آ جاتا کہ دیکھو یار، پیغمبر کا کریکٹر اتنا اعلیٰ درجے کا، پیغمبر اس قسم کا دھوکہ دے گا، 100 طریقے ہو سکتے تھے اس کو روکنے کے، اس طریقے سے دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو روکا۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، قرآن کا وہ انکار نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی تعویل کریں گے جس طریقے سے میں نے کی۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے کلیریفائی کرتا ہوں، مقصد کوئی قرآن پاک کی توہین کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مبارک ہستی نے ہمیں قرآن دیا اسی نے سنت اور حدیث بھی ہمیں دی۔ تو جو احادیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کا مذاق صرف اس وجہ سے اڑانا کہ وہ حدیث کے اندر آ گئی یہ بات، اور اس قسم کے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ اس میں توہین کا پہلو ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا۔ صرف یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا پھر بھی یہ کوئی راستہ نکال لیتے کہ یوسف علیہ السلام کا ذاتی اجتہاد تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سکھایا کہ ایسے کرو۔
ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا وہاں جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں کہ وہ یوں اپنے بھائی کو روک سکتے سوائے اس طریقے کے کہ جو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا نظام کیسا تھا، اتنی بڑی پوسٹ کا بندہ بھی ایک فارنر کے ساتھ اس زمانے میں، جبکہ ایک سمجھ لیں ملوکیت تھی، کنگ شپ تھی، زیادتی والا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سویلائزیشن کیوں اتنی سکسیسفل چل رہی تھی عدل کے نظام کے اوپر۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر عدل کے نہیں چل سکتا۔ وہ اپنے تمام گمراہ کن عقائد اور نظریات کے باوجود عدل کو اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جو اتنے قریبی ہیں بادشاہ وقت کے، مین پوسٹ کے اوپر ہیں، وہ بھی نہیں کسی کو ناحق روک سکتے تھے جب تک کہ وہ یہ طریقہ، تدبیر، تقیہ، توریہ، جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کریں، اختیار نہ کرتے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کوئی کرنا چاہتا تو کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا، لیکن ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو انہوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر تو اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واضح اشارہ کیا ہے کہ کوئی کتنا بھی سمجھدار بن جائے، کتنا ہی کوئی مضبوط قانون بنا لے، بہرحال علم کی بنیاد پر کسی معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس قانون میں جو سکم بھی کوئی موجود نہیں ہے اس کے باوجود اپنے حق میں اسے استعمال کریں اپنے علم کی برکت سے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص حرف آخر نہیں ہے۔ دیکھیں لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ جو خیال صحابہ کرام کو، تابعین کو نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ امام بخاری، امام مسلم کے دماغ میں ڈالے گا، اور وہ سنت کے ریکارڈ کو ریٹن شکل میں لے کے آئیں گے، احادیث کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو امام بخاری، امام مسلم کے دماغ میں چیز نہیں آئی، آج کے زمانے کے لوگوں کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے احادیث کے نمبر کر دیے اور بخاری مسلم کو سٹینڈرائز کر دیا باقی حدیث کی کتابوں کو، کہ دنیا میں کہیں کوئی حدیث ڈھونڈے، چاہے وہ 3 جلدوں میں پرنٹ ہو، 1 جلد میں پرنٹ ہو، چاہے وہ شرح کے ساتھ 30 جلدوں میں پرنٹ ہو، حدیث کی سٹینڈرائز نمبرنگ ہو جائے، ڈائریکٹ نمبر کے اوپر حدیث مل جائے۔ تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجھائی نا۔ ایون قرآن کی آیات کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام صرف آیت کی کمپلیشن کا نشان بتاتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ آیت درود کون سی آیت نمبر ہے، وہ یہ تو بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 56 نہیں وہ بتا سکتے جب تک کہ وہ گن نہ لیں، کیونکہ بیچ میں آتی ہے نا، سٹارٹ میں ہو تو بندہ بتا بھی لیتا ہے۔ آیت کی نشانیاں ضرور تھی، آیت ان کا مطلب ہی نشانی ہے، نمبرنگ نہیں تھی، اور آیات کی تعداد بھی پتہ تھی۔ جس طرح ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، قرآن میں ایک 30 آیات کی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے نجات دلوا دے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورۃ الملک کی آیات 30 تھیں، نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی، نشانیاں تھیں، بعد میں نمبرنگ کی گئی۔ تو یہ کل یوم ہوا فی شأن، یہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں صدیوں سے سیب ٹوٹ کے زمین پہ گر رہے تھے، یہ نیوٹن کو آئیڈیا آیا کہ اس نے گریویٹیشنل فورس دریافت کی، اور آج دیکھیں انسان چاند پہ پہنچ گیا۔
یہ ساری کی ساری کیلکولیشن، کتنی اسکیپ ویلاسٹی چاہیے زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے، یہ پوری کی پوری چیزیں میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ ہوئی ہیں، تب اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے، اور سب سے اوپر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، دین کا علم ہو، دین میں جدت کا علم ہو۔ اور یہ اتنی بیسک نیڈ ہے کہ سنن ابی داؤد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے کنارے پہ ایک شخص ایسا ضرور پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ دین تو مکمل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر 100 سال میں دین کی تعلیمات کے اندر اتنا کچھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے زمانوں میں تو پیغمبر آیا کرتے تھے، اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے مجددین اٹھیں گے، جو ہر زمانے میں جو گرد و غبار لوگوں نے دین کے اوپر ڈال کے اس کے چہرے کو مسخ کیا ہوگا اسے ہٹائیں گے۔ پہلی صدی میں دیکھ لیں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا ہے، کسی نے سوچا تھا کہ اتنے خرابی والے پولیٹیکل سسٹم میں، اسی سسٹم میں سے حادثاتی طور پہ عمر بن عبدالعزیز اوپر آ جائیں گے؟ انبلیویبل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اٹھایا، تو اس طریقے سے مجددین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا آتا رہے گا جو یہ چیزیں بتاتا رہے گا کہ بھائی اس میں یوں نہیں، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں کر لیا جائے۔ اب دیکھیں، کاش پرنٹنگ پریس کسی مسلمان نے بنایا ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان اتنی نیکیاں نہ کماتا جتنا وہ پرنٹنگ پریس والا کماتا۔ اس کی نیکیوں کا تو حساب رکھنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہوتے ہیں، اس کے تراجم پرنٹ ہوتے ہیں، احادیث کی کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ایک حرف کے اوپر اسے کیا کیا نیکی ملنی تھی۔ آپ کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنی مشینیں بن رہی ہو تو بن رہی ہے نا، آئیڈیا تو ایک بندے کو آیا نا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جانے والی نیکیوں کا حساب کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اب بھائیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے تو کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی عزت تو بچائیں نا۔ چوری کی ہمارے بھائی نے، اب انہیں تو نہیں پتا، اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو بزرگ ہی دلوں کا حال جانتے ہیں نا، جو بزرگوں کے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو کہانی کرائی گئی۔ وہ ابن کثیر نے بھی یہ کہانی لکھی ہے البدایہ میں کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، یہ صحابی کے ناک میں بیٹھنے والی دھول، اور یہ سارا کچھ۔ تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو یہاں پہ تو غوثوں کے غوث ہیں، ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی اور یعقوب علیہ السلام کے۔ اس سے بڑھ کر یعقوب علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں، بیگوٹن سن ہیں، انہیں تو نہیں پتا چلا۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، فقد سرق اخ له من قبل، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ اچھا اب دیکھیں کڈی دشمنی ڈیمو اور لڑے نے کیسی سنبھال کے رکھی تھی انہوں نے گال۔ ایک ظلم کیا، اس سے آپ کو پتا چلا کہ ابھی تک اندر کی پلیدی نہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کے معافیاں جو مانگی تھی انہوں نے اپنے والد سے، وہ سب ڈرامہ بازی تھی۔ سیدھا انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا وہ بھائی بھی تو چور ہی تھا نا۔ اور یہاں تو قرآن نے اتنا نقل کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے آگے یہ کہا ہو کہ آپ کو بڑا شوق تھا نا کہ اس پرانو لے کے آؤ تک لو، اسی وجہ سے نہیں اسی لے آتے۔ دیکھا کام پایا انہیں، پتہ نہیں کنیاں گلاں کی ہونی نے، یا ان سے نہ کی ہوں، آپس میں تو کی ہوں گی۔ اچھا اب قرآن تو خاموش ہے کہ یہ جو الزام لگایا چوری کا یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کے بھائیوں نے، کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا؟ لیکن اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام پہ جو فلم فلمائی ہے نا ایران والوں نے، انہوں نے ایک واقعہ اس میں فلمایا کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی ینگ ایج میں تھے نا، تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک غیر معمولی پرسنالٹی تھے، تو ان کی پھپھی ان سے بڑی محبت کرتی تھی، انہوں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔
اور وہ اپنے بھائی سے کہتی تھی کہ کچھ دن کے لیے یوسف کو میرے پاس بھیج دو. جس طرح آپ کو ہوتا ہے بہنیں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں سے بھی لڑائیاں لے لیتی ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ شادی کے بعد جب وہ اپنی بھانجی اور بھتیجی کو لے کے آئیں تو وہ دشمن اول وہی خالہ اور پھوپھی بن جاتی ہے. یہ لادہ بات ہے, کیونکہ اپنی سلطنت میں تو کوئی شیئر نہیں کرنے دیتا نا. شرک تو دیکھیں بندہ بھی نہیں برداشت کرتا, اللہ نے کہاں سے برداشت کرنا ہے. عورت شرک نہیں برداشت کرتی, وہ شرک ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. بیٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے, کچن شیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو, تو وہ نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے بھی ایک ہیلا کیا تھا اسی طریقے سے. ایک قیمتی لباس تھا جو یوسف علیہ السلام کے سامان میں انہوں نے چھپا لیا, اور پھر کہا کہ میرا اس طریقے سے وہ سامان نہیں مل رہا. تو یعقوب علیہ السلام بھی اس زمانے میں کوئی علم غیب والا معاملہ تو نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتا دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی, جس کے بھی سامان سے نکلتا ہے اس کو پھر تم اتنے دن کے لیے اپنے پاس رکھنا. تو یوسف علیہ السلام کے سامان سے وہ نکل آیا اور وہ پھوپھی چند دن کے لیے ان کو لے گئی. یہ واقعہ فلمایا انہوں نے اس فلم کے اندر, اور اس کی طرف اشارہ تھا ان کے بھائیوں کا کہ بچپن میں یوسف جو اس کا بڑا بھائی تھا نا, وہ بھی چور تھا, اس نے بھی یہ کیا تھا. ورنہ تو کوئی اور کرینہ بنتا نہیں. یقیناً کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹ کیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کی ہوئی تھی. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا فَأَسَرَّهَا یوسف, یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو چھپا لیا, فی نفسی, اپنے جی میں, وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور یہ ظاہر نہ کیا, اور جی ہی جی میں کہا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, کہا کہ تم ہی ہو اصل میں شریر, بری جگہ پر تم ہی کھڑے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو نا اپنے بھائی کے اوپر. ظاہر ہے وہ تو خود تھے, اور عین ممکن ہے وہ پھوپھی والا واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ بھائی جس یعنی طریقے سے بہیو کر رہے تھے جھوٹا الزام بھی لگا سکتے تھے. لیکن چونکہ پیغمبر کی اولاد تھے, صحابی تھے, ہو سکتا ہے آپ کو فتویٰ نہ لگا دیں گستاخ صحابہ کا, تو یقیناً کسی انہوں نے واقع کوئی بنیاد بنا کے ایسا کیا ہوگا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کو اگرچہ یہ پتا چل گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو اس وقت نہیں بتایا, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنا پلان پورا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی. لیکن دل میں انہوں نے کہا کہ تم شریر لوگ تم ہی ہو. تو ایک پیغمبر بھی اپنے جذبات کو اس حد تک تو قابو میں لا سکتا ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے, لیکن دل کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. انسان تو بہرحال انسان ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے, لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. نبی الاسلام یعنی دل کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ واشی کو کوئی تکلیف نہ دیتے, اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرتے. اس پہ تو کنٹرول انسان کر سکتا ہے, دلی کیفیت پہ کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر یہ پیغمبر کا کیس ہے اور وہ اپنے چچا کے بارے میں, تو جن لوگوں نے نبی الاسلام کی اولاد کو ذبح کیا, ٹھیک ہے, اور الٹا ان کی وکالت کرنے والے لوگ ان کے فضائل ہمارے سامنے بیان کریں, تو ہم تو یہ کہیں گے کہ کس منہ سے تم قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے. وہ تقدیر میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن جو ذریعہ بنے اس تکلیف کا, ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم ان کا نام احترام سے لے لیتے ہیں بس؟ اب ہم سے تم ان لوگوں کے فضائل سننا چاہتے ہو, تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام اس تکلیف کو بھلا نہیں سکے. یہاں پہ بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام نے دل میں تو کہا نا کہ تم ہی شریر ہو, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ دل تک بات رہی ہے, جب موقع آئے گا وہ بتائیں گے بھی کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن اس وقت بس دل میں انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی ہے شریر, اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز, اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر, ان لہ ابا شیخا کبیرا,
بے شک اس کا باپ جو ہے نا وہ تو بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم نے تو آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں. آپ کو تو غلام ہی چاہیے نا، ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں. ہمارے ابا جان تو ظاہر ابا سے تو محبت کرتے ہی تھے، یہ نہیں تھا ابے کی محبت کی خاطر تو انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا. انہوں نے کہا ابا جان تو ہمارے اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ اس طرح کریں، ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے، اپنے باپ کے ساتھ عہد لیا تھا انہوں نے، اگر جب تک ہم سب کے سب نہ گھیر لیے جائیں اس وقت تک ہمارا یہ عذر قبول نہیں ہوگا، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں تاکہ ہم اپنے والد کو یہ کہہ تو سکیں کہ ابا جان دیکھیں ہم نے اپنے فلاں بھائی کو فدیے کے طور پر دے دیا ہے. اور شاید اس وقت وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح ہمارے دادا نے کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب معاملہ ہوا تھا تو فدیے کے طور پر مینڈا نازل ہوا تھا، دیکھیں ہم نے تو اپنے بھائی کو ایک فدیے کے طور پر دے دیا ہے آپ کے اس چور بچے کے پیچھے. ظاہر وہ تو چور ہی سمجھ رہے ہیں، انہیں تو حقیقت نہیں پتا، وہ تو ظاہر پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، بالکل ٹھیک لگا رہے ہیں، ان کے سامنے ہوا ہے سارا معاملہ. تو ان کا ہمارے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، مطلب غم وہ نہیں سہ سکیں گے، تو آپ مہربانی کریں، اتنے نیک آدمی آپ. قال معاذ اللہ، اے او معاذ اللہ آ گیا جڑا مولوی وہ بولتا جائے معاذ اللہ. ہاں ایک قرآن ہی چاہیا ہے جی معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس کیس کے اندر. ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس کے سامان میں ہم نے وہ قیمتی پیالہ پایا ہے. انا اذا لظالمون، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس قسم کی کوئی حرکت کریں کہ ہم پکڑ لیں کسی ایسے شخص کو کہ جس کے سامان میں وہ نہیں نکلا، تو ہم تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. تو ایسا کام ہم بالکل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے، یہ آیت نمبر 79 کے اوپر گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.